بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیز ہوئی اور طول العیل ہے۔ ہوئی سے مراد یہاں یہ ہے کہ دین اور مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے، اور طول العیل سے یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزوئیں دل میں پرورش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خوفناک بتلایا، اور آگے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ وہی تو آدمی کو قبول حق سے مانع ہوتی ہے، یعنی اپنے نفسانی رجحانات اور خیالات کی پیروی کرنے والا قبول حق اور اتباع ہدایت سے محروم رہتا ہے، اور طول العیل سے یعنی لمبی لمبی آرزوؤں میں دل پھنس جانا، آخرت کو بھلا دینا اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مبدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے، چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں کے بچے ہیں، یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماؤں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا اور آخرت کے سے ہے۔ بس اے لوگو، اگر تم کر سکت تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹے والے اس کے بچے نہ بنو، بلکہ اس دنیا کو دارالمال سمجھو۔ تم اس وقت دارالمال میں ہو، یہاں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنا ہی ہے، اور یہاں حساب اور جزا سزا نہیں ہے، اور کل تم یہاں سے کوچ کر کے دار آخرت میں پہنچ جانے والے ہو، اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا، اور ہر شخص اپنے کیے ہوئے بدلے پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کی تشریح میں امت کے بارے میں دو بڑی بیماریوں کا خوف اور خطرہ ظاہر فرمایا ہے، اور امت کو ان سے ڈرایا اور خبردار کیا ہے۔ ایک ہوئی اور دوسرا طول العیل ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہی دو بیماریوں نے امت کے بہت بڑے حصے کو برباد کیا ہے۔ جن لوگوں میں خیالات اور نظریات کی گمراہیاں ہیں وہ ہوئی کے مریض ہیں، اور جن کے اعمال خراب ہیں وہ طول عمل اور حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہیں۔ تو صاف معلوم ہوتا ہے اور آخرت کی فکر اور تیاری سے غافل ہیں، اور علاج یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں بیان فرمایا، یعنی ان کے دلوں میں پہ یقین پیدا ہو کہ یہ دنیاوی زندگی فانی اور صرف چند روز ہے، اور آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، اور وہی ہمارا اصل مقام ہے۔ جب یہ یقین دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو خیالات اور اعمال دونوں کی اصلاح آسان ہو جائے گی۔